خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ النساء کا آغاز کریں گے اللہ پاک کی دی گئی توفیق کے ساتھ۔ سورۃ النساء جس کا کچھ حصہ 3 رکوع اور چوتھے رکوع کا کچھ حصہ چوتھے پارے پر مشتمل ہے، اور بقیہ 5واں پارہ جو ہے مکمل سورۃ النساء پر مشتمل ہے، اور چھٹے پارے کا کچھ حصہ 4 رکوع اور 5واں رکوع کہہ لیں کہ کچھ حصہ اس کا جو ہے سورۃ النساء پر مشتمل ہے۔ سورۃ النساء نزول کے اعتبار سے مدنی صورت ہے۔ آیات اور رکوع کے اعتبار میں 174 آیات اور 24 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورۃ النساء کبریٰ، سورۃ النساء کبریٰ یعنی بڑی سورۃ النساء بھی کہا جاتا ہے، اور سورۃ النساء قصریٰ اس کے مقابلے میں 28ویں پارے کے سورۃ الطلاق اور سورۃ النساء قصریٰ چھوٹی سورۃ النساء کہا جاتا ہے، یعنی یہ عورتوں کے حوالے سے اس میں جو ہے بات کی جائے گی ان کے حقوق کے متعلقہ۔ وجہ تسمیہ کیا ہے کہ سورۃ النساء کا نام رکھنے کی؟ چونکہ اس صورت میں ایسے احکام کثرت سے بیان ہوئے ہیں جو کہ خواتین یعنی نساء سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اس کو سورۃ النساء کا نام دیا گیا ہے۔ یہ اس کا آغاز کریں۔ سورۃ النساء کا رکوع نمبر 1 جو کہ آیات کے لحاظ سے 1 سے 10 پر مشتمل ہے۔ سورۃ النساء کے رکوع کا آغاز ہی انسان کی تخلیق اور خود شناسی کی طرف جو ہے رخ موڑتا ہے، اور انسان کو اس کے وجود کی طرف خود شناس ہونے کے بعد جو احکامات اس پہ عائد کیے گئے ہیں اس پر جو ہے نظر دہانی کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان پیدا کیا اور اسی میں سے ایک جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کا نام پر تم مانگتے ہو، دعا مانگتے ہو، طلبگار ہوتے ہو، رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے اس آیت مبارکہ میں تمام بنی آدم کو خطاب کیا گیا ہے اور سب کو تقوی کا حکم دیا گیا ہے۔ کافروں کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں، صالح عمل کریں اور برے اعمال سے پرہیز کریں، اور مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ وہ یہ تقوی کریں کہ ایمان جو وہ لے کر آ چکے ہیں اس پہ ثابت قدم رہیں اور اعمال صالحہ کریں، جس طریقے سے ہر جگہ فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے صالحہ عمل کیے، یعنی ایمان کے ساتھ صالحہ عمل ہمیشہ وابستہ ہی رہے گا، اور ہر ایک کو اس کے مطابق تقوی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد چند چیزیں اللہ پاک نے فرمائی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا۔ انہی دونوں حضرات سے زمین میں نسل در نسل کثرت سے مرد اور عورت کا سلسلہ جاری ہوا، چونکہ نسل انسانی کے پھیلنے سے باہم ظلم اور حق تلفی کا سلسلہ بھی شروع ہوا، لہٰذا خوف خدا کا حکم دیا گیا تاکہ ظلم سے بچیں۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی 2 اولاد کے آپس میں یعنی ظلم اور تکبر کا واقعہ قابیل اور حابیل کا، تو یہاں پہ حکم دیا کہ ظلم سے بچے، چونکہ ظلم ایک صورت اور بد صورت رشتہ داروں سے قطع تعلقی ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ مکمل طور پر اس آیت کو جو ہے ہم اگر دیکھیں تو اس میں اللہ پاک نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا جو ہے حکم دیا ہے۔ مزید آگے اللہ پاک نے حقوق العباد کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے یتیموں کے حقوق کا ذکر کیا ہے، کہ جس میں شان نزول آتا ہے کہ ایک شخص کی نگرانی میں ایک یتیم بھتیجا آیا اور اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا اس بھتیجے کے حق میں۔ جب وہ جوان اور بالغ ہوا تو اس نے اپنے مال کا مطالبہ کیا تو اس کے چچا نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس پہ آیت کا نزول ہوا جس میں واضح الفاظ میں کہا کہ یتیموں کو ان کا مال دو اور ستھرے کے بدلے گندا نہ لو، اور ان کا مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ، بے شک وہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ تمہارے پاس مال اگر تھوڑا بھی ہے نا تو وہ حلال ہے، بجائے اس کے تم اس کا مال اپنے پاس رکھ کے اس کو اپنے حق میں حرام کرو، یا یوں کہو کہ تمہارے پاس عمدہ مال نہیں تھا، اس کا اعلیٰ تھا تو تم نے اعلیٰ اپنے پاس یہ سمجھ کے رکھا کہ میرے پاس اعلیٰ آ جائے، اور اپنا نکما یعنی جو ہے کم کوالٹی کا مال جو ہے اس کو دے دیا، تو تم سمجھتے ہو کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، جبکہ تم نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے گمراہی کو خرید لیا اور اپنے ہاتھوں سے جہنم کا سودا کیا ہے۔ تو بہتر ہے کہ جو تمہارے پاس کم ظرف مال بھی ہے نا، کم کوالٹی والا ہے اور خسارہ مال بھی ہے، تم اس کو رکھو اور وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور وہ بہتر ہے اس سے جو تم جو ہے یتیم کا مال چھین کے کھا رہے ہو اور اپنے پیٹ میں تم جہنم کی آگ کو جگہ دے رہے ہو، اور ایسا کرنا اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ہمارا دین اتنی خوبصورتی کے ساتھ جہاں یتیموں کا ذکر کرتا ہے وہاں یتیم بچیوں کا بھی ذکر کرتے ہوئے یعنی فرمایا جاتا ہے، جس کے حوالے میں قول آتا ہے
کہ پہلے زمانے میں مدینے کے لوگ اپنے زیر سرپرستی یتیم لڑکیوں سے ان کے مال کی وجہ سے نکاح کر لیتے تھے، حالانکہ ان میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے، پھر ان کے یتیم لڑکیوں کے حقوق کو بھی پورا نہ کرتے تھے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہ کرتے تھے، صرف اور صرف ان کے یعنی وارث بننے کے لیے ان کے موت کے منتظر رہتے، صرف مال اور دولت کے لیے، اس کی قبض کے لیے جو ہے ان سے نکاح کرتے۔ اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی کرنے سے تو نا انصافی ہو جانے کے ڈر سے گھبراتے تھے، لیکن زنا کی پرواہ نہ کرتے تھے، یعنی زنا کو اتنا گناہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ یتیم کی سرپرستی کے لیے کسی بچے کو یا بچی کو جو ہے نا اس کی نگرانی نہیں کرتے تھے کہ نہیں ہم سے اگر اس کی نگرانی صحیح طریقے سے نہ ہو گئی تو پھر ہمیں گناہ ملے گا، جبکہ اللہ پاک نے فرمایا اس کے مقابل میں کہ زنا سے تمہیں خوف نہیں آتا تو بہتر نہیں ہے کہ تم زنا کے خوف یعنی کھاؤ اور انہی بچیوں کو اپنے نکاح میں لے لو، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے تیسرا قول ہے جس میں لوگ یتیموں کی سرپرستی میں تو ناانصافی کرنے سے ڈرتے ہی تھے، لیکن بہت سے نکاح کرنے میں کچھ خطرہ محسوس نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ جب زیادہ عورتیں نکاح میں ہوں تو ان کے حق میں ناانصافی سے بھی ڈرو، جیسے یتیموں کے حق میں ناانصافی کرنے سے ڈرتے ہو اتنی ہی عورتوں سے نکاح کرو جتنے حقوق ان کے ادا کر سکو۔ تو اوورآل اس آیت کو میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، آیت نمبر 3 میں، جس میں فرمایا گیا اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں نہ یعنی انصاف نہ کرو گے تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، 2 2 3 3 4 4، پھر اگر ڈرو کہ 2 بیویوں کو بھی برابر نہ رکھ سکو کہ 2 ایک کے ہونے کے باوجود دوسری لاؤ اور دونوں کے حقوق دونوں کو برابری میں نہ دیکھ سکو، تو اللہ پاک کا واضح اعلان ہے تو ایک ہی ٹھیک ہے، ایک ہی کرو، یا تو کنیز جن کی تم مالک ہو اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کل یہاں پہ مرد حضرات اس بات کو دلائل کے ساتھ پیش کرتے ہوئے نکاح کا اعلان کرتے ہیں 2 2 3 3 4 4، لیکن یہاں پہ اللہ پاک کی بات پہ توجہ دی جائے، اگر تم ایک کے بھی حقوق پورے نہ کر پاؤ اور ایک کو بھی جو تم راضی نہ رکھ پاؤ تو پھر دوسری کا تو وجود ہی نہیں بنتا۔ ہاں اگر کوئی اتنا صاحب استطاعت ہے یا اتنی وہ حیثیت رکھتا ہے کہ وہ ایک وقت میں 2 3 یا 4 بیویوں کو ایک جیسا جو ہے برابر حقوق دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور چاروں کو راضی رکھ سکتا ہے، یعنی ایک کی رضامندی سے دوسری کی رضامندی سے تیسری کی رضامندی سے چوتھی کو لا سکتا ہے، تب اس کے لیے جائز ہے۔ تو وہ بھی اس لیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تم زنا کی طرف جاؤ، زنا سے بہتر ہے کہ تم نکاح میں لے آؤ، اور حدود بھی صرف 4 کی دی گئی ہیں نکاح یعنی زنا سے بچنے کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور وہ بھی یہ اس لیے جب تم برابری کا معاملہ کر پاؤ تب، اور جب نکاح میں لاؤ تو عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو تم اس کو قبول کرو اور تم اس کا استعمال بھی کر سکتے ہو، اور اسے پاکیزہ اور خوشگوار سمجھ کر کھا بھی سکتے ہو۔ اور یتیم کے حقوق کے لحاظ سے اللہ پاک نے فرمایا جو بالغ یعنی بلاغت کو نہ پہنچے ان کے مال ان بچوں یا بچیوں کے حوالے نہ کیا جائیں، کیونکہ آگے کی زندگی کا انصار ان کا ان مال پر ہے، تو یہ نہ ہو کہ تم ان کو ان کی ناعقلی کی عمر میں ان کو مال دے دو جس کی وجہ سے وہ غلط جگہوں پر لگا دیں اور بعد میں آنے والی زندگی میں ان کے لیے مشکلات پیش آئیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان کی پہلے پرورش کرو، جب وہ عاقل ہو جائیں، عقل والے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، زندگی کو سمجھنا شروع کر لے، تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اور ہاں یہ بھی ہم پیچھے حکم پڑھ کے آ چکے ہیں یتیم کا کہ اگر جو اس کی کفالت کر رہا ہے وہ اگر اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ اپنے مال سے جو ہے یتیم کی کفالت کرے تو اسے سب سے بہتر ہے، اگر نہیں تو یتیم کے مال میں سے کچھ مال لے کے اپنے مال میں لا کر جو ہے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں نیت یہی ہو کہ یتیم کی کفالت کرنی ہے، نہ ہی کہ خود کو جو ہے ایک اعلیٰ ظرف دکھانا یا خود کو اسٹیٹس وائز جو ہے اونچا درجہ دیتے ہوئے دکھانا، ٹھیک ہے، یعنی نیت میں کھوٹ نہیں آنا چاہیے۔ جو یتیم کی کفالت کر رہا ہو اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اسے چاہیے کہ اس یتیم بچہ یا بچی کو آزماتا رہے، کس طریقے سے کچھ نہ کچھ پیسے دے کر وقتاً فوقتاً، اور دیکھتا رہے کہ یہ پیسے کا استعمال بچہ جو ہے یہ بچی کس طریقے سے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ یہ اپنی بلاغت یعنی ایسی عمر پہ پہنچے جب نکاح کی عمر پہ پہنچ جائے اور یہ کاروبار بھی سنبھالنے کی صلاحیت اس بچے میں آ جائے، پیسوں کا استعمال بھی کرنا آ جائے، تو وہ مال اس بچے کے حوالے کر دیا جائے۔ اور یہاں پہ اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا ہے تم یتیم کا مال یعنی جلد کھانے کی کوشش مت کرو، اس ڈر سے کہ جب یہ بلاغت کو پہنچے تو مجھے اس کو دینا پڑے گا اور میں اس سے پہلے خود پہ لگا لوں۔ تو وہی بات کی ہے نا، جو صاحب استطاعت ہے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا مال خود لگائے، یتیم پر خرچ کرے، کیونکہ یہ تو صدقہ جاری ہے، بہت بڑا اجر والا کام ہے، نہیں
نہیں ہے اتنی استطاعت تو کچھ اپنا کچھ یتیم کا مال ملائے، لیکن اس خوف سے نہیں کہ جلد سے جلد کھانا شروع کر دے کہ میں بھی اچھا کھا پی لوں، اس سے پہلے یہ ہلاکت کو پہنچے مجھے اس کو دینا پڑے، تو یہ کام کرنا اللہ کے نزدیک بالکل بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک جو ہے حساب لینے والی ذات ہے، روز محشر میں اس کو حساب دینا پڑے گا اس کو۔ آگے مزید فرمایا کہ اگر کوئی مر جائے، وفات پا جائے، تو اس کی وراثت کے حصے میں یعنی کس کو حصہ ملے گا؟ تو ذکر ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو وراثت سے حصہ نہ دیتے تھے لوگ، ٹھیک ہے؟ تو جو شوہر مر جاتا، باپ مر جاتا، تو اس میں کہا جاتا بچوں کو اور عورتوں کو اس میں سے کچھ حصہ نہیں دیا جاتا۔ تو اس آیت میں جو ہے آیت نمبر 7 میں اس رسم کو جو ہے باطل کیا گیا، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ بیٹے کو میراث دینا اور بیٹی کو نہ دینا صراحتاً واضحتاً ظلم ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔ دونوں میراث کے حقدار ہیں، اور اس سے اسلام میں عورتوں کی حقوق کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، جس کو سورۃ النساء میں واضح بیان کیا گیا ہے کہ مرنے والا اگر خامند ہو، باپ ہو، یعنی بھائی ہو، تو اس میں عورتوں کا حصہ آتا ہے، بیٹی ہو، خواہ بیوی ہو، خواہ بہن ہو، حصہ آئے گا۔ مزید اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 8 میں کہ پھر بانٹتے وقت وراثت کا مال اگر رشتہ دار یتیم مسکین آ جائیں تو ان میں سے انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کرو، ٹھیک ہے؟ اس آیت میں غیر وارثوں کو وراثت کے مال میں سے کچھ دینے کا جو حکم دیا گیا ہے، یہ دینا مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، مستحب ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت آتی ہے جس میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما نے جب اپنے والد کے میراث تقسیم کی تو اسی مال سے ایک بکری ذبح کروا کر کھانا پکوایا اور اہل رشتہ داروں کو کھلایا، اور جب یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کی بارگاہ میں پہنچی تو انہوں نے عرض کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ عبد الرحمن نے جو ہے قرآن پر عمل کیا، مراد یہ ہے کہ اس میں یتیموں کا حصہ ان کو یعنی کچھ کھلا پلا دیا، یعنی ان کے حق میں بھی کچھ ان کو بہتر کر دیا۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وراثت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے ان کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کو، یعنی کہ ان کے دل سے بھی دعا نکلنی چاہیے اہل میت کے لیے، تو وہ بے شک کھلا پلا کے ہو یا کچھ کپڑا روٹی دے کر کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے، عورت کے حقوق کی ایک ایک چیز کو جو ہے مد نظر رکھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کے حقوق کو بھی یعنی واضح کیا ہے، یتیموں کے حقوق کے ساتھ، بچیوں کے حقوق کے ساتھ۔ تو اللہ پاک نے یہاں پہ بچوں کے حقوق میں وہ جو یتیم ہو جاتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ڈرو ڈرو وہ لوگ جو یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، اور ان یتیموں کی کفالت بالکل ایسے ہی کرنا کہ خدا نخواستہ کل کو اگر تم نہ ہو اور تمہارے بچے بھی یتیم ہو جائیں اور تمہارے یتیم کی بچوں کی تم جیسے چاہتے ہو کفالت کی جائے، اور جو کفالت کرنے والا کرے تمہارے بچوں کی اچھے سے اچھی کفالت کرے، اچھا سے اچھا کھلائے پلائے اور ہمیشہ محبت کی نگاہ سے تمہیں دیکھیں، تو ایسے ہی تم یتیم بچوں کی کرنا، کیونکہ اللہ سے ڈرو اس معاملے میں، کیونکہ اللہ جو ہے سیدھی بات کرتا ہے تم سے کہ واقعتاً روز محشر تمہیں بھی حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کل کو معاملہ تمہارے ساتھ ایسا نہ ہو تو اس وقت سے بھی ڈرو، ٹھیک ہے؟ تو بہتر ہے تم کل کو سوچ کے آج بہتر کرو۔ یتیموں کے ساتھ اسی طریقے سے ناانصافی کرنے کے حق میں اللہ پاک نے وعید سنائی ہے کہ وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں جو ہے آگ بھرتے ہیں۔ نمبر 2 جو کہ آیت نمبر 11 سے 14 پر مشتمل ہے۔ رکن نمبر 2 جو کہ آیت نمبر 11-12 میں تفصیل کے ساتھ وراثت کی تقسیمات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ علم میراث ہے جو کہ عالم کے پاس بیٹھ کر ہی اس کا جو ہے حل نکلوایا جا سکتا ہے، ہر عام انسان کے لیے تھوڑا سمجھنا مشکل ہے۔ اس کی وضاحت تفصیل کے ساتھ دینا اس لیکچر میں تو ناممکن ہے، مگر جو آپ میں سے چاہتا ہے اس کی تفصیلات کو مکمل طریقے سے پڑھنا تو وہ رابطہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کا کورس باقاعدہ ہوتا ہے، اس میں آپ کو جو ہے ہر چیز تفصیلات کے ساتھ سمجھائی جائے گی۔ لیکن جو مختصر میں یہاں پہ اللہ پاک کی آیات کے ساتھ بات سمجھانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں اگرچہ 2 سے اوپر ہوں تو ان کے لیے ترکہ یعنی جو مال بچہ ہے اس کا 2/3 حصہ ہوگا، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ آئے گا، اور اگر میت کی اولاد ہو تو میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے سے 6واں حصہ ہوگا، پھر اگر میت کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑ گئے ہوں تو ماں کے لیے 1/2 حصہ ہے، پھر اگر میت کے کہیں بہن بھائی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ ہوگا۔ یہ سب احکام اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہوں گے جو وہ فوت ہونے والے کی وصیت کے تحت ہوں گے جو وصیت کر کے جائے گا۔ اور اس طریقے سے قرض کی ادائیگی کے بعد تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں
معلوم نہیں کہ ان میں کون تمہیں زیادہ نفع دے گا، یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان کو نہیں پتہ کہ اس کی اولاد اس کو مرنے کے بعد اپنے باپ کو کتنا یعنی نفع دے گی، یعنی کون کس کے حق میں کتنی اچھی بات کر سکتا ہے۔ تو بہتر اس لیے کہ کوئی کسی کے ساتھ نا انصافی کرے، تو اللہ پاک نے خود شریعت کے احکامات مقرر کر دی ہیں کہ مرنا والا جو ہو تو اس کے حق میں جو وراثت میں لوگ آتے ہیں تو ان کو کتنا کتنا ترکہ یعنی کتنا کتنا مال جو ہے دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ وراثت کے کچھ معاملات ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے۔ تو جو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ مجھے جو ہے پرسنل کانٹیکٹ کر کے میں اس کو جو ہے تفصیلات کے ساتھ اس سے آگاہ کر دوں گی۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو حکم مانے اللہ اور اللہ کے رسول کا، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا، یعنی جنت اس کے لیے بہشت ہوگی اور وہی کامیابی ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا ظاہر ہے ان کے لیے جنت کے مقابل جہنم مقرر کر دی جائے گی۔ نمبر 3 جو کہ آیت نمبر 15 سے 22 پر مشتمل ہے۔ مزید آگے جو ہے خاوند اور بیوی کے حقوق متعلقہ ایک دوسرے کو تلقین کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں میں سے جو عورتیں زنا کا ارتکاب کریں، ان کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ ان پر زنا کے ثبوت کے لیے 4 مسلمان مرد کا گواہ ہونا ضروری ہے، اور جو عورتوں کے زنا پر گواہ دیں، اور زنا کا ثبوت گواہی دینے کے لیے ضروری ہے کہ زنا کے گواہ 4 عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان مرد ہوں اور کوئی عورت نہ ہو، چاروں نیک اور متقی ہوں، اور انہوں نے ایک وقت معین میں زنا کو یوں مشاہدہ کیا ہو جیسے سرما دانی میں سلائی نیز۔ یہ چاروں گواہ خلف شرعی کے ساتھ گواہی دیں، اور اگر ان میں سے ایک بھی بات کم یعنی بات سے مکر جائے تو زنا ثابت نہ ہوگا، اور گواہی دینے والا شرعی 80 کوڑوں کے مستحق ہوگا اگر وہ اپنی بات میں جھوٹا نکلے۔ زنا سے متعلقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ عز و جل کے عذاب کو حلال کر دیا۔ اسی طریقے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزید روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ رعب میں گرفتار ہوگی۔ مزید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آسمان اور 7 زمین زانی پر لعنت کرتے ہیں، اور اس زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو ایذا دے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دیکھیے گا آپ زنا کرنے والی عورتوں کے متعلق کہ جب وہ کریں تو اس پہ یعنی اولن تو اگر 4 گواہ ہیں جنہوں نے آنکھوں دیکھی بات ہے اور چاروں کے چاروں ایک ہی بات کہیں، نہیں تو پھر یہ قذف ہوتا ہے۔ قذف کہتے ہیں کہ ایسی بات جھوٹی بہتان لگا دینا جس سے اس سامنے والے کو ایذا پہنچے، تو یعنی یہ بہتان کے زمرے میں ہی چیز آتی ہے۔ تو یہ جھوٹا ہو یعنی وہ کہنے والا جھوٹا کہہ رہا ہو، اور یہاں پہ اگر کہنے والا جھوٹا ہے تو آپ کو پتہ ہے یہاں پر 80 کوڑے سزا مستحق کی گئی ہے۔ اور یہاں پہ جو حکم ہے کہ اگر وہ عورت واقعی زانی نکلی تھی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو اپنے گھروں میں رکھو جب تک وہ مر نہ جائیں، موت نہ آ جائے۔ یہ حکم تھا اس وقت تک جب تک کہ رجم اور کوڑوں کا ذکر نہیں آیا۔ جب رجم اور کوڑوں کی حد مقرر کر دی گئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم میں سے جو مرد یا عورت یعنی زنا ایسا کام کریں تو اس کو ایذا پہنچاؤ، اور اس یعنی ایذا کے تحت اگر وہ توبہ کر لے اور نیک ہو جائے تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اللہ بہت غفور و رحیم ہے، بہت بلند ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و رحمت ہے کہ گناہ کے بعد بھی توبہ کرنے پر معاف فرما دیتا ہے، اور موت کے وقت تک توبہ قبول فرماتا ہے۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ جو گناہ کر کے تھوڑی دیر بعد توبہ کر لے، تو یہاں تھوڑی دیر سے مراد 1 آدھا گھنٹہ یا 2-4 سال نہیں، بلکہ موت سے پہلے جب تک بھی توبہ کر لی جائے تو یعنی اس کو اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، یعنی جو بھی انسان گناہ کرتا ہے لیکن اپنے فضل و کرم سے اللہ پاک اسے معاف فرما دیتا ہے نا، تو وہ وہی لوگ ہوتے ہیں نادانی سے جو برائی یعنی گناہ کر بیٹھتے ہیں، یعنی وہ گناہ اگر جان کے یا نادانی سے کر بیٹھتے ہیں نا، جو ان سے گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے، لیکن ان کو شرمندگی کا احساس ضرور ہوتا ہے، اور اس شرمندگی کے سبب سے اللہ کے ہاں توبہ کرتے ہیں، ایسے توبہ کرتے ہیں کہ شرمندہ ہوتے ہیں اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتے ہیں، اور اللہ پاک پھر ایسے لوگوں کو اپنی رحمت کے جو ہے سائے میں ڈھانپ لیتا ہے اور ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ یعنی سچی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ نہ کرنے کا بھی ارتکاب کرتے ہیں، اور اس کے مقابل اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، یعنی توبہ یعنی اللہ توفیق ہی اس کو عطا فرماتا ہے جس کا اللہ پاک کو علم ہوتا ہے کہ اس نے گناہ کے بعد توبہ یعنی اس کو ندامت کا احساس ہونا ہے، شرمندگی کا احساس ہونا ہے، تو اس کو توبہ کی اللہ پاک توفیق دیتا ہے۔ تو یہ توفیق بھی اللہ کی دینے سے ہی ہوتی ہے، تو ہمیں اول کی دعا کرنی چاہیے اللہ پاک اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو ہمیں توبہ کی توفیق ضرور دینا مرنے سے پہلے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ
جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگتے ہیں اب میں نے توبہ کی، تو نہ ان کو جو کافر مرے اور ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ایسے لوگ جو مرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ ہم نے توبہ کی، ایسے لوگوں کی اللہ پاک کے ہاں توبہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، پھر بھی اللہ کی ذات ہے، معاف فرمانا چاہے تو بے شک وہ غفور الرحیم ہے، بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ معاف فرما سکتا ہے۔ اور مرتد لوگوں کی بھی ایسی توبہ نہیں ہے، کافروں کی بھی نہیں ہے، جو مرنے کے وقت جب وقت نزاع کو اپنے پاس دیکھیں، عذاب کو قریب دیکھیں تو کہیں ہم نے توبہ کی۔ توبہ تو تب ہے نا جو زندگی میں آپ لوگوں نے کی ہے، مرنے سے پہلے پہلے۔ اب مزید زمانہ جاہلیت کے ایک دستور بتایا جا رہا ہے کہ لوگ مال کی طرح اپنے رشتہ داروں کی بیویوں کی بھی وارث بن جاتے تھے، پھر اگر چاہتے تو مہر کے بغیر انہیں اپنی زوجیت میں رکھتے یا کسی اور کے ساتھ شادی کر دیتے تھے اور ان کے مہر کو خود لے لیتے، یا انہیں آگے شادی ہی نہ کرنے دیتے تھے بلکہ اپنے پاس ہی رکھتے تھے تاکہ انہیں مال جو وراثت میں ملے اور ان لوگوں کو دے دیں اور تب یہ ان کی جان چھوڑیں، یعنی اصل مقصد ان کا مال ہوتا تھا۔ تو اس کے سبب سے اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم حلال نہیں کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، اور عورتوں کو روکو نہیں، کیوں؟ جو مہر ان کو دیا گیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، اس لیے، مگر اس صورت میں یہ کہ صریح بے حیائی کا کام کریں، ٹھیک ہے، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، اور پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، اللہ پاک اس میں بہت بھلائی رکھے۔ یہاں پہ دیکھیے گا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ یہ آیت اس متعلق اس شخص کے متعلق ہے جو اپنی بیوی سے نفرت رکھتا ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی بھی کرتا ہو، اس لیے کرتا ہو کہ وہ پریشان ہو کر مہر واپس کر دے، یعنی وہ تنگ آ کے کہے کہ میں تمہیں جو ہے مہر دیتی ہوں، ان سے مہر کی عوض، اور یا مہر معاف کر دے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ لوگ عورت کو طلاق دیتے پھر رجوع کر لیتے پھر طلاق دیتے، اس طرح رجوع کو معلق لٹکا ہوا رکھتے تھے، نہ ہی ان کے پاس سکون اور آرام پا سکتی تھی اور نہ ہی ان کو کہیں اور گھر بسانے کی طرف جو ہے رجوع کیا جاتا۔ تو اس بات سے منع فرمایا گیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اس طرح کی زبردستی نہ کی جائے۔ اب دیکھیے عورتوں کے حقوق چل رہے ہیں تو عورتوں کے حقوق کے متعلق مزید ایک ارشاد ہے کہ اگر تمہارا ارادہ بیوی کو چھوڑنے کا ہو تو مہر کی صورت میں جو مال تم ان کو دے چکے ہو وہ واپس ہرگز مت لو ان سے، کیونکہ اہل عرب جو تھے ان کا ایک مزید یہ طریقہ تھا کہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی عورت کو پسند کرتے تھے نا تو پہلی بیوی پر جھوٹی تہمت لگاتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ یہی تھی کہ وہ پریشان ہو کر بیچاری جو کچھ ہے یعنی وہ نہ لے اسے اور واپس کر دے اور طلاق حاصل کر لے، یعنی چھٹکارا اس سے پائے، اور چھٹکارے کے سبب سے وہ اس قدر یعنی مرد اس کو اذیت دیتا کہ وہ صرف کہتی کہ مجھے تم چھوڑ دو، کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے تم سے، یعنی اس کو باندھ کے بھی رکھتا اور چھوڑتا بھی نہ، ٹھیک ہے۔ تو جس کے عوض جو ہے پریشان ہو کر وہ جو ہے بیچاری عورت کہتی کہ نہ کچھ میں یعنی مجھے دو، تم مجھے بس چھوڑ دو تاکہ میں اپنی زندگی سکون سے گزار سکوں، تو اس چیز سے جو ہے سخت منع کیا گیا ہے۔ اور مہر کی واپسی کا بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا گیا تم وہ مال عورتوں سے کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہے، اور وہ عہد اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ اچھے طریقے سے انہیں رکھو گے اور اگر چھوڑو گے تو اچھے طریقے سے چھوڑو گے، یعنی جو شریعت نے احکامات جو ہے بیان کی ہیں انہی کے مطابق چلنا ہوگا۔ یوں ہی زمانہ جاہلیت کا ایک اور رواج تھا کہ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا اپنی سگی ماں کو چھوڑ کر باپ کی دوسری بیوی سے شادی کر لیتا تھا۔ اس آیت میں اس بات کو منع کیا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو۔ دیکھیے یہاں اگر نکاح سے مراد عقد نکاح ہے تو معلوم ہوا ستیلی ماں سے نکاح حرام ہے، اگرچہ باپ نے خلوت سے پہلے اسے طلاق دے دی ہو، اور اگر نکاح سے مراد صحبت ہے تو معلوم ہوا کہ جس عورت سے اپنا باپ یعنی باپ صحبت کرے یا نکاح کے ذریعے یا زنا کی صورت میں یا لونڈی بنا کر، بہر صورتحال وہ عورت بیٹے پر حرام ہے۔ سارے بات کا خلاصہ یہ ہے بیٹے پہ ماں اور ستیلی ماں ہر لحاظ سے حرام ہے، کیونکہ کچھ حدود مقرر کی گئی ہیں تو ان پر ہی عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اس طرح سے الحمدللہ چوتھا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ پانچواں پارہ جس میں جو ہے مزید حرمت کا احکامات کا ذکر ہوگا، تو انشاءاللہ اس کا آغاز کل سے کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔